معزز سامعین گرامی قدر، ذکر الہی کے حوالے سے اپنی گزارشات کو آپ احباب کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اسی دوران استغفار کے حوالے سے دو خطبات بھی آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ استغفار کے جو دو تین اذکار ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک نشست میں 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھا کرتے تھے۔ کیا نبیوں نے کوئی گناہ کیا تھا؟ لیکن وہ پھر بھی ایک مجلس میں بار بار استغفار کیا کرتے تھے۔ خود ائمہ محدثین اور بہت بڑے علماء کے پاس کچھ لوگ مسائل لے کے آئے۔ ایک شخص آیا کہ کہنے لگا قحط سالی ہے۔ امام حسن بصری نے کہا استغفار کیا کرو۔ دوسرا آیا، اس نے کہا مال میں کمی ہے، اس نے کہا استغفار کیا کرو۔ ایک اور آیا کہنے لگا میرے گھر میں بیٹا نہیں ہے، کہا استغفار کیا کرو۔ ایک اور آیا کہ فصلیں اچھی نہیں ہوتی، کہا استغفار کیا کرو۔ آپ کے جو طالب علم تھے انہوں نے آ کے پوچھ لیا کہ آپ نے ہر ایک کو استغفار ہی کا وظیفہ بتایا، ہر ایک کو استغفار ہی کا وظیفہ بتایا؟ تو کہا تم نے قرآن پاک نہیں پڑھا؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ قرآن پاک میں اللہ نے کہا نہیں کہ تم توبہ اور استغفار کرو تو بارشیں تمہاری مرضی سے ہوں گی، مال تمہیں تمہاری مرضی کا ملے گا، بیٹے تمہیں تمہاری مرضی کے ملیں گے، باغات جتنی قحط سالیہ ختم ہو جائے گی۔ گویا استغفار بذات خود اتنا بڑا وظیفہ اور اتنا بڑا عمل ہے کہ نہ صرف یہ گناہوں کو مٹاتا ہے بلکہ نعمتوں کو بھی لے کے آتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لازم الاستغفار، جو استغفار کے ساتھ چمٹ جائے، چپک جائے، اس کو ہر مشکل سے اللہ تعالی نجات دیتے ہیں۔ من کلی ضیق مخرجا ومن کلی ہم فرجا، اور اس کا ہر غم دور کر دیتے ہیں۔ احباب جو وظائف پوچھتے ہیں آج انشاءاللہ اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھنا ہے کہ چار ہی چیزیں جن کے ساتھ انسان اگر تمسک اختیار کر لے، چاروں کے ساتھ کر لے تو یہ نور علی نور ہے۔ چاروں میں سے ایک کے ساتھ بھی کر لے، اس کی ساری حاجات پوری ہو جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک استغفار بھی ہے، اور استغفار کے حوالے سے ایک بات یاد رکھیے گا، علماء اور محدثین نے استغفار کے باب کو یوں بیان کیا ہے کہ استغفار جو بندہ نہیں کرتا گویا وہ اپنے بدن کو میل کچیل اور غلاظت اور ناپاکی سے پاک نہیں کرتا۔ جس طرح کپڑے گندے ہو جائیں اور گندے کپڑوں کے اوپر خوشبو چھڑکی جائے، اس کا کتنی کو دیر اثر رہتا ہے؟ تھوڑی دیر رہے گا نا۔ تو محدثین نے سمجھانے کے لیے یہ بات کہی کہ ایک بندہ استغفار کرتا ہی نہیں، توبہ کرتا ہی نہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا نہیں، لیکن وہ تسبیحات کرتا ہے، وہ تحلیلات کرتا ہے، وہ درود پڑھتا ہے، وہ قرآن پڑھتا ہے، تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے وہ گندے کپڑوں کے اوپر خوشبو چھڑک رہا ہے۔ ان گندے کپڑوں کے اوپر خوشبو چھڑکنے کا کچھ فائدہ تو ہوگا، کچھ دیر کے لیے بدبو تو دور ہوگی، لیکن کپڑے اگر گندے ہوں، غلیظ ہوں، تو اس تسبیح تحلیل کا کیا فائدہ ہوگا؟ یعنی اس خوشبو کا کتنا کو فائدہ ہو سکتا ہے؟ تو اصل فائدہ اگر حاصل کرنا ہے تو اس کی ابتدا استغفار سے ہوگی۔ استغفار سے کیا ہوگا کہ اگر بندے کے کپڑے گندے بھی ہیں، غلیظ بھی ہیں، تو استغفار ایک صابن ہے، صرف ہے، وہ اس سے دھل جاتا ہے۔ اس کے اوپر وہ سبحان اللہ نہ بھی پڑے تو کپڑے تو صاف ہی رہیں گے نا۔ اگر وہ تحلیل و تسبیحات نہ بھی کر رہا ہو، کپڑے تو پھر بھی پاک صاف رہیں گے۔ گویا استغفار وہ فائدہ پہنچاتی ہے جو باقی تسبیحات فائدہ نہیں پہنچاتی۔ باقی تسبیحات کی مثال خوشبو کی طرح ہے، اگر آپ گندے کپڑوں پہ چھڑکیں گے تو کچھ دیر تو وہ آپ کو فریش لک دے گی، کچھ دیر تو آپ کے گرد و نواح معطر رہیں گے، لیکن حقیقت میں فائدہ تب ہوگا جب آپ استغفار کر کے اپنے گندے میلے کچیلے کپڑوں کو دھو لیں گے۔ وہ گندے میلے کچیلے کپڑے دھلتے ہیں استغفار سے۔ اور صحابہ خود بیان کرتے ہیں، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، مومن
کسی بھی گناہ کو، چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو ایسے محسوس کرتا ہے جیسے میرے سر کے اوپر پہاڑ آ گیا اور میں اس پہاڑ کے نیچے آنے والا ہوں، پتھر کے نیچے آنے والا ہوں۔ اور جو بندہ مومن نہیں ہوتا، منافق ہوتا ہے، جو اللہ کے اوپر صحیح معنوں میں یقین ہی نہیں رکھ رہا ہوتا، اس کے لیے گناہ ایسے ہے جیسے ناک پہ بیٹھی ہوئی مکھی ہے، اڑا دی پھر کر لیا پھر اڑا دی۔ مومن کے لیے گناہ ایسے ہے جیسے کسی بہت بڑے پتھر کے نیچے آنے والا ہے، اور اگر توبہ نہ کی تو ہلاک ہو جاؤں گا۔ اور منافق کے لیے اور بے ایمان کے لیے ایسا جیسے مکھی ہے، کوئی بات نہیں، اب کر لیا اڑا دی، پھر کر لیا پھر اڑا دی۔ تم جو گناہ کرتے ہو، صحابہ تابعین کو کہہ رہے ہیں، تم جو گناہ کرتے ہو ہم رسول اللہ کے دور میں ان کو ہلاک کرنے والا گناہ سمجھا کرتے تھے، آج کے دور میں بتائیے کیا تمثیل ہوگی جب صحابہ تابعین کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم جو گناہ کرتے ہو ایسے گناہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیے جاتے تو ہم سمجھتے کہ یہ بڑے مہلک گناہ ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، چھوٹے سے چھوٹا گناہ، چھوٹے سے چھوٹا گناہ، چھوٹے سے چھوٹا گناہ اگر اس کے اوپر دوام ہو، اس کے اوپر کنٹینیوٹی ہو، اس کے اوپر استمرار ہو، اس کے اوپر آپ مصر ہوں اور اس کو نہ چھوڑیں، وہ چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی گناہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ اور وہ چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی، عام چھوٹے گناہ نیک اعمال سے معاف ہو جاتے ہیں، نماز کے بعد دوسری نماز پڑھی چھوٹے گناہ معاف، وضو کیا چھوٹے گناہ معاف، مسجد آئیں گناہ معاف، نیکی کا کام سیکھا سمجھایا، ایک حدیث یہاں سے سن کے چلے گئے حج کا ثواب، گناہ معاف۔ لیکن وہ چھوٹا گناہ جو انسان چھوڑے ہی نہ، ہر روز صبح اٹھ رہا ہے داڑھی کاٹ رہا ہے، ہر روز صبح اٹھ رہا ہے رسول اللہ کی سنت ذبح کر رہا ہے، ہر روز کر رہا ہے، ہر روز کر رہا ہے، ہر روز کر رہا ہے، یہ چھوٹا گناہ پھر گناہ نہیں رہتا چھوٹا، یہ آہستہ آہستہ بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ گناہ کی نفرت بندہ مومن کے دل میں ہوتی ہے، اور بندہ گناہ جو بھی کرتا ہے وہ شرمندگی سے کرتا ہے اور خوف سے کرتا ہے، لیکن جو بندہ دلیری سے گناہ کرنا شروع کر دے وہ اللہ تعالیٰ کا باغی ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے کوتاہی سے گناہ کرنا، ایک ہوتا ہے کم علمی سے گناہ کرنا، ایک ہوتا ہے جہالت سے گناہ کرنا۔ یہ بات کہہ کے میں آگے بڑھوں گا، یہ بڑی اہم بات ہے۔ ایک بندہ گناہ اللہ سے خوف زدہ ہو کے کر رہا ہے کہ ہے گناہ ہی، خوف بھی ہے، اور ایک بندہ جو گناہ دلیری سے کر رہا ہے کہ گناہ ہے تو کیا ہے۔ اس بندے کو اپنا ایمان بھی چیک کرنے کی ضرورت ہے، اپنا اسلام بھی چیک کرنے کی ضرورت ہے۔ کئی مرتبہ بہت چھوٹی چیزیں انسان کو ایمان سے باہر اور اسلام سے خارج کر دیتی ہیں۔ اس چیز کے اوپر آپ نے غور کرنا ہے کہ ہم یہ نہایت چھوٹے گناہ، آج کل جو گناہ کبیرہ ان کو بھی چھوٹا سمجھا جاتا ہے۔ موسیقی سننا بڑے گناہوں میں سے ہے، لیکن آج کل کی نوجوان نسل سمجھتی ہے یہ بڑا معمولی سا چھوٹا گناہ ہے، اور مستقل کرتے ہی چلے جا رہے ہیں، اور اس کے اوپر خوف زدہ بھی نہیں اور اس کے اوپر معافی کا خیال بھی نہیں، بلکہ کیا ہو رہا ہے، والیوم بڑھایا جا رہا ہے، اور اس کے اوپر مصر ہو گئے ہیں، اور اس کے اوپر اترا رہے ہیں، اور اس کے اوپر شرمندگی بھی نہیں رہی، اور اب اس کو اعلانیہ کیا جا رہا ہے۔ اور ڈیک گاڑیوں کے اونچی اونچی، ابھی عید آئے گی چاند رات کو، آپ نے منظر دیکھنا ہے، موسیقی فل سپیڈ کے اوپر، یعنی گناہ کے اوپر اصرار بھی ہے اور اس کا اعلان بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت ہر گناہ گار کے ہر گناہ کو معاف کر دیں گے، مگر ان گناہ گاروں کے گناہ معاف نہیں کریں گے جو ان کا اظہار کرتے ہیں، جو ان کو کھلے عام کرتے ہیں، جو ان کو بیان کرتے ہیں۔ اللہ تو ساری رات پردے ڈالتا رہا اور وہ صبح اٹھ کے دوستوں کو کہتا آج رات میں نے میوزیکل نائٹ اٹینڈ کی تھی، آج رات پارٹی ہوئی تھی۔ ایسے لوگوں کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف بھی نہیں فرماتے۔ ہاں رمضان جا رہا ہے، بالکل آخری دن ہے، آخری ایام ہے، آج لیلۃ القدر ہے، اللہ کا وعدہ ہے، سچا وعدہ ہے، پکا وعدہ ہے، پختہ وعدہ ہے کہ جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ کے توبہ کرے گا، زمین سے لے کے آسمان تک بھی گناہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اے اللہ ہم سب کو معاف فرما۔ لیکن گناہوں کو چھوڑنا پڑنا ہے، گناہوں کا اعلان ختم کرنا پڑنا ہے، گناہوں کے اوپر اصرار ختم کرنا پڑنا ہے، اور گناہوں کی جو شرمندگی ہے، ایک بندہ داڑھی کٹاتا ہے اور سمجھتا ہے یہ گناہ ہے اور اس کے اوپر شرمندہ، اس کا حکم فرق ہے، اور ایک بندہ یہ سمجھتا ہے میں نے کلین شیو کر بھی لیا، میں نے داڑھی کٹا بھی لیا تو میرا ایمان پھر بھی مکمل ہے، دین پھر بھی مکمل ہے، اور اسلام کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اعلانیہ پھر
لوگوں کے سامنے بھی کٹواتا ہے اور اس کے اوپر شرمندہ بھی نہیں ہوتا، پھر موسیقی کو چلاتا ہے، اونچی اونچی آواز میں چلاتا ہے اور پھر اپنے گناہوں کا اظہار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان بندوں کو ناپسند کرتے۔ استغفار کے حوالے سے ایک بڑا اہم واقعہ ہے، وہ بیان کر کے 3 وظیفے آپ کو بتاؤں گا۔ حضرت امام احمد ابن حنبل ایک شہر میں چلے گئے، مسجد میں پہنچے، مسجد بند ہو چکی ہے۔ کہا اب کہاں جاؤں، اب تو شہر بھی چھوڑ آئے ہوں، اب تو مسجد میں ہی رہنے کا ارادہ تھا، مسجد بند ہے۔ قریب سے ایک نان بھائی گزرتا ہے، وہ دیکھتا ہے ایک بزرگ آدمی ہے، وہ کہتا ہے آپ میرے گھر چلیے۔ وہ ان کو گھر لے آتے ہیں، وہ ان سے پوچھتا ہے کہاں سے آئے ہیں؟ یہ مسافر ہوں، فجر تک کے لیے مجھے آپ کے گھر میں جگہ چاہیے۔ ٹھیک ہے، فجر کی نماز میں آپ کو مسجد میں واپس چھوڑ دوں گا، آپ اتنی دیر میرے گھر میں آرام کر لیجئے۔ امام احمد ابن حنبل خود بیان کرتے ہیں، میں اس نان بھائی کے گھر میں داخل ہوا، میں نے دیکھا اس نان بھائی نے نفل بھی پڑھے، نماز بھی پڑھی، اور نہ اس کی زبان ہل رہی ہے۔ میں نے اس کو کہا یہ زبان میں کیا پڑھتا ہے؟ تو کہا میں استغفر اللہ پڑھتا ہوں، صرف استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتا ہوں۔ کیا پڑھتا ہوں؟ صرف۔ امام احمد ابن حنبل نے کچھ دیر دیکھا، وہ پڑھتا جا رہا ہے، کہا یار تو اتنا استغفر اللہ پڑھتا ہے، ان کو رشک آیا، اس استغفر اللہ پڑھنے نے کبھی تجھے فائدہ بھی پہنچایا؟ مجھے کوئی واقعہ تو بتا۔ کہنے لگا نان بھائی امام احمد ابن حنبل کو کہنے لگا اللہ کی قسم کوئی اور وظیفہ نہیں کرتا، کوئی اور دعا نہیں کرتا، جب بھی مشکل آئے، جب بھی مصیبت آئے، جب بھی پریشانی آئے، جب بھی بیماری ہو جائے، جب بھی مجھے کوئی حاجت پڑ جائے، میں استغفر اللہ کرتا ہوں، استغفر اللہ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ میری ہر حاجت کو پورا کر دیتے۔ امام احمد ابن حنبل نے کہا ہر حاجت کو؟ کہا ہاں ہر حاجت کو۔ کہا لیکن ایک بات تجھے بتاؤں اے بزرگ، دل میں ایک خواہش ہے، دل میں ایک حاجت ہے ابھی۔ استغفر اللہ نے میری زندگی کی ہر حاجت، ہر دعا کو بنا کہے پورا کر دیا، لیکن ایک حاجت ہے، میں نے اپنے علماء سے ایک بات سنی ہے کہ اس زمین کی پشت کے اوپر، اس وقت دھرتی کے اوپر حدیث کا سب سے بڑا عالم امام احمد ابن حنبل ہے۔ استغفر اللہ پڑھتا ہوں تو دل میں حاجت ہوتی ہے، کاش اللہ کبھی اس کی زیارت نصیب فرما دے۔ امام احمد ابن حنبل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے اے نان بھائی اب تو مجھے یہ وہ سفر یاد آتا ہے کہ جب میں اپنے شہر سے نکلا، میرا ارادہ کہیں اور جانے کا تھا، میں اس مسجد کی طرف آیا، اس بستی کی طرف آیا، اے نان بھائی استغفار نے، استغفار کے باب نے اور استغفر اللہ نے تیری وہ حاجت بھی پوری کر دی، میں ہی امام احمد ابن حنبل ہوں۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ انہو کانا غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا۔ استغفار سے چمٹ جاؤ، استغفار کو پکڑ لو، ہر مشکل میں سے نکل جاؤ گے، ہر پریشانی میں سے نکل جاؤ گے۔ بن مانگے اللہ تمہیں وہ دے گا جو لوگوں کے مانگنے پر دیتا ہے۔ پڑھنا کیا ہے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، ایک یہ یاد رکھیے، دن میں 1000 مرتبہ ساری زندگی کے لیے اس کے اوپر مداومت کیجئے۔ دوسرا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ وظیفہ آپ نے یاد کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ میدان جنگ سے آمنے سامنے کفار کو دیکھ کے فرار ہو جائے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ ہلاکت والا گناہ ہے، انسان کو جہنم میں ڈالنے والا گناہ ہے کہ دشمن کے سامنے پیٹھ کو پھیر دیا جائے، لیکن وہ مجرم بھی آ کے یہ کلمہ ایک مرتبہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پڑھے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے۔ تیسرا وظیفہ سید الاستغفار جو 21ویں رات کو آپ کے سامنے رکھا، آپ سب ساتھیوں نے وہ یاد کرنا ہے۔ جو بندہ صبح پڑھے رات تک کے لیے معافی، جو رات کو پڑھے صبح تک کے لیے معافی۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا سید الاستغفار ہر بندے کو، وہ باہر چارٹ کے اوپر بھی لگا کے رکھا ہوا، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، یہ آپ احباب نے وہاں سے پڑھنا ہے۔ اعوذ بک من شر ما صنعت ابو لک بنعمتک علی وابو لک بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت، یہ وظیفہ آپ نے یاد کرنا، اور یہ وظیفہ یاد کر کے اس کو صبح اور شام اپنی زندگی میں جاری کرنا ہے۔ اس کے علاوہ استغفار کے بہت سے وظائف ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ بھی ہے یہ تسبیح، لیکن یونس نے اس تسبیح کو بطور استغفار پیش کیا
تو اللہ تعالیٰ نے کہا اگر یہ نہ پڑھتا تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا. اور اسی طرح ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اور اسی طرح ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی. اور آخر میں اللہم اغفر لی. یہ تمام وظائف استغفار کے وظائف ہیں. ان میں سے کسی ایک کو پکڑ لے, تمام کو پکڑ لے, ان سے گناہوں کی معافی مانگے. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جب بندہ تسبیحات تحلیلات کے بعد کہتا ہے نا اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی, تو 10 مرتبہ اگر کہتا تو اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ کہتے ہیں میں نے تجھے معاف کر دیا. 10 دفعہ اگر کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ جواب میں 10 مرتبہ کہتے ہیں میں نے تجھے معاف کر دیا. اور ایک بدو آیا, وہ آگے یہی ہمارا ٹاپک ہے, لیکن چونکہ استغفار کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو یہ حدیث بھی ابھی سن لیں. ایک بدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا اے اللہ کے رسول مجھے کوئی خیر کی بات بتلا دیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوامع الکلم ہے, یعنی بڑی مختصر. جب کوئی بندہ کسی قسم کا اس طرح کا سوال کرتا تو اس کو خلاصہ بیان کیا کرتے تھے. اس نے جب پوچھا نا خیر کی کوئی بات بتا دیجئے, تو رسول اللہ نے پوری سوچ کے خیر کی ایک بات بتلائی. کہا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, یہ پڑھا کر. خیر کی بات ہی یہ بات بتا دی. وہ بدو چلا گیا, تھوڑی دیر بعد واپس آ گیا اور آ کے کہنے لگا اے اللہ کے رسول یہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ چاروں باتیں تو رب کے لیے ہیں, میرے لیے اس میں کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے. کہا جب یہ 4 لفظ پڑھ لیا کر تو پھر کہا کر اللہم اغفر لی اللہم ارحمنی اللہم ارزقنی. مراد یہ 3 لفظ کے کہے یہی 3 حدیث یہی ہے, لیکن مفہوم یہ ہے کہ ان 3-4 کلمات کا جب اللہ رب العزت کو واسطہ دے گا, اس کی تسبیح بیان کرے گا, اس کی حمد بیان کرے گا, لا الہ الا اللہ پڑھے گا, اللہ اکبر تکبیر بیان کرے گا, پھر اللہ سے جو چاہے مانگ لی. لیکن اس حدیث میں ہے کہ تو نے کہنا اللہم اغفر لی اللہم ارحمنی اللہم ارزقنی, تو اللہ تعالیٰ یہ تینوں باتیں تجھے عطا کر دے گا. صرف یہ 4 کلمے کہہ کے بندہ کہ اللہم اغفر لی گناہ معاف, یہ 4 کلمے کہہ کے اللہم ارحمنی اللہ رحم کرے گا, یہ 4 کلمے کہہ کے اللہم ارزقنی اللہ رزق دے گا. حدیث میں آتا ہے وہ بدو پہلے 4 باتیں سیکھ کے گیا تھا, پھر یہ 3 باتیں سیکھنے کے بعد انگلیوں پہ رسول اللہ کے سامنے 7 کا عدد بنا کے گن کے گیا کہ اب میں ساری زندگی انہی کو پکڑوں گا. جو بندہ چاہے جس چیز کو مرضی پکڑ لے. اور اسی طرح اس دن جس کا آپ کے سامنے ابتدا رکھی تھی کہ ایمان والو اللہ بھی اور اس کے فرشتے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجتے ہیں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. مجھے بتائیے آسمان کا رب ہے, آسمان کے فرشتے بلندیوں والے ہیں, وہ بلندیوں والے آسمان کے مکین آسمان کے ملائکہ عرش کا رب رسول اللہ پہ درود بھیجتے ہیں. اے پستیوں میں رہنے والوں اگر وہ عروج چاہتے ہو فرشتوں والا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجا کرو. جو ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 مرتبہ درود بھیجتے ہیں, اس کے 10 درجات کو بلند کرتے ہیں, 10 گناہوں کو معاف کرتے ہیں. اور صحیح حدیث کے الفاظ ہیں, صحیح حدیث کے کہ جب بندہ اللہم صلی علی محمد پڑھ رہا ہوتا ہے, نماز والا درود یاد رکھنا ہے. چھوٹے درود پڑھنے کی اجازت ہے, چھوٹے درود کا اجر و ثواب ہے, لیکن حدیث میں جس درود کی یہ فضیلت بیان ہے وہ درود ابراہیمی ہے پورے کا پورا. اور اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید, اور اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ 2 ہیں کہ ایک ہے؟ ایک ہے, یہ ایک ہے. پورا درود پڑھنا ہے, درود ابراہیمی جس کو ہم 2 سمجھتے ہیں یہ ایک ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک بندہ یہ درود پڑھ رہا ہوتا ہے، جب تک سے مراد جتنی دیر پڑھے، گھنٹہ پڑھے، 2 گھنٹے پڑھے، جب تک وہ رسول اللہ کے اوپر یہ درود پڑھ رہا ہوتا ہے، فرشتے اس کے اوپر درود پڑھے ہوتے ہیں۔ اب اس بندے کی مرضی ہے فرشتوں کا کتنا درود لینا ہے، اس بندے کی مرضی ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ نہیں فرشتے آپ کے اوپر درود بھیجیں، فرشتے آپ کے اوپر رحمتیں بھیجیں، اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر درود بھیجے، آپ جتنے وقت درود بھیجتے رہیں گے فرشتے آپ کے اوپر درود بھیجتے رہیں گے۔ اور 10 مرتبہ پڑھنے سے مراد یہ دونوں کو ملا کے ایک گنتی ہے۔ وہ اگر آپ دن میں 10 مرتبہ پڑھیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کل قیامت کے دن میں اس بندے کی شفاعت کروں گا، اور صحیح حدیث میں الفاظ یہی ہیں، صحیح حدیث ہے یہ بھی، کہ جو بندہ جتنا درود میرے پہ پڑھے گا، جتنا درود میرے پہ پڑھے گا، جتنا درود میرے پہ پڑھے گا، کل قیامت کے دن اتنا میرے قریب ہوگا، اتنا میرے قریب ہوگا، اتنا میرے قریب ہوگا۔ اس زمین کی پشت کے اوپر جو بندہ سب سے زیادہ درود پڑھے گا کل قیامت کے دن رسول اللہ کے اتنا قریب وہ ہوگا۔ اور ابی ابن کعب کی جو حدیث آپ کو اشارتاً رکھی تھی وہ بھی یہی ہے، اے اللہ کے رسول میں اپنی دعا کا ایک بہت بڑا حصہ درود پاک میں لگاتا ہوں، آپ بتائیے کتنا لگاؤں؟ رسول اللہ نے کہا جتنا تو چاہے، اللہ کے رسول 1/4 بڑھا دے تیرے لیے فائدہ، نصف بڑھا دے تیرے لیے فائدہ، 2/3 بڑھا دے تیرے لیے فائدہ۔ پھر اللہ کے رسول اب میں کوئی ذکر نہیں کروں گا، اب میں صرف درود پاک ہی پڑھا کروں گا۔ تو رسول اللہ نے جواب میں کیا کہا تھا؟ 2 چیزیں، اس کو اگر پکڑ لے گا، صرف اسی کو اختیار کرے گا تو تیرے سارے غم دور ہو جائیں گے اور تیرے سارے گناہ۔ اور بندے کو کیا چاہیے؟ نمبر 1 بات جو آج سمجھیے وہ استغفار ہے۔ صرف استغفار کے باب کو پکڑ لیا جائے تو اللہ رب العزت اس بندے کی ہر پریشانی اور ہر گناہ دور فرما دیں گے۔ صرف درود پاک کو بھی پکڑ لیا جائے تو ہر پریشانی، ہر مشکل دور ہو جاتی ہے۔ اور تیسری بات جس کا ہم مستقل طور کے اوپر درس دے رہے ہیں وہ قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کے اوپر دوام کرنے والے کو وہ کچھ مل جاتا ہے جو باقی لوگوں کو مانگنے سے ملتا ہے، اس کو بن مانگے مل جاتا ہے۔ اور قرآن پاک کی کچھ صورتوں کی آپ کے سامنے فضیلت رکھ چکے ہیں، اسی بات کو کچھ آگے بڑھا کے تسبیحات کی طرف جائیں گے، کیونکہ یہی 4 باب ہیں، ان میں سے چاروں کو اختیار کر لو تو کسی عالم سے پھر کوئی وظیفہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بن مانگے دے گا۔ یا ان میں سے کسی ایک کو بھی اختیار کر لو تو بن مانگے باقی چیزیں بھی مل جائیں گی۔ سورۃ بقرہ اور سورہ آل عمران کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہر چیز کی ایک چوٹی اور کوہان ہوتی ہے، یہ قرآن پاک کی چوٹی ہیں اور یہ کل قیامت کے دن بندے کی سفارش کریں گی، اور ان کو چھوڑنا باعث حسرت ہو جائے گا۔ کل قیامت کے دن بندہ کہے گا او کاش سورۃ بقرہ اور سورہ آل عمران کو پکڑا ہوتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے اس گھر میں شیطان نہیں ٹکتا۔ جس گھر میں 40 دن یہ سورت، پہلے تو اس کی آخری 2 آیتوں کی بات ہوئی، 3 دن پڑھنے سے شیطان بھاگ جاتا ہے، اور یہ بھی حدیث صحیح ہے جس گھر میں 40 دن پے در پہ متواتر سورت بقرہ پڑھی جائے اس گھر میں کبھی دوبارہ شیطان نہیں آتا۔ 2 آیتوں کا مطلب یہ ہے شیطان 3 دن پڑا بھاگ گیا، واپس آئے نہ آئے اس کی گارنٹی اس حدیث میں موجود نہیں ہے۔ اس حدیث میں یہ گارنٹی ہے کہ 40 دن جس گھر میں سورت بقرہ پڑھی جائے شیطان پھر اس گھر میں نہیں آتا، اور 40 دن خود پڑھنی چاہیے۔ لیکن لوگ سوال پوچھتے ہیں ہم سے سورت بقرہ لمبی ہے نہیں پڑھی جاتی، تو کیا لگائی جا سکتی ہے؟ جی ہاں، جس گھر میں پڑھی جائے کی حدیث کا مفہوم وسیع ہے۔ جس گھر میں پڑھی جانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ بندہ خود پڑھے، بندے کی بیوی پڑھی ہے، بندے کے بچے پڑھے ہیں، کوئی بھی پڑھ لے بعین۔ اسی طرح اگر آپ ریکارڈر کے اوپر سورہ بقرہ کی تلاوت لگا لیتے ہیں، وہ بھی اس گھر میں پڑھا جانا ہے، اس کا قائم مقام ہے، تو رقیہ شریعہ کے اندر 40 دن تک سورت بقرہ اپنے گھر میں چلائیے تو اللہ رب العزت آپ کے گھر کو شیطان کے شر سے محفوظ کر دے گا۔ دوسری بات، آگے چلیے، حدیث کے اندر الفاظ ہیں، یہ لمبی چوڑی حدیث ہے کہ اسم اعظم اللہ رب العزت کا ایک اسم ہے جس کے ذریعے اللہ سے جو چیز بھی مانگی جائے اللہ تعالیٰ فی الفور عطا فرما دیتے ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے وہ آیت الکرسی میں، وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ میں ہے، فلاں صورت میں۔
تو محدثین نے اور علماء نے اس حوالے سے علماء کا ایک قول ملتا ہے، اور آپ نے اس قول کے مطابق خود اسم اعظم کا یہ وظیفہ جب بھی آپ کو مشکل پڑ جائے، حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ میں نے بھی قرآن پاک پہ غور کیا، اصل میں ایک صحابی کا قول ہے، اسی سے ماخوذ ہے کہ اسم اعظم کہاں کہاں کن آیات میں کن صورتوں میں کیسے کیسے موجود ہے۔ دیگر بھی اسماء ہیں اللہ کے جن کے ذریعے دعا قبول ہوتی ہے، ان میں سے ایک بہترین وظیفہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یا واحد یا ذا الجلال والاکرام۔ بڑے بڑے کبار علماء کا یہ موقف ہے کہ ان تین جملوں کے اندر اسم اعظم موجود ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر دفعہ پڑھنی ہے، اور اس کا جو عدد مقرر کرنا، بعض لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ جو عدد کا مقرر کرنا ہے یہ درست نہیں ہے، جبکہ عدد کا مقرر کرنا بعین تشخیص کی طرح ہے کہ جیسے ڈاکٹر کہتا ہے کہ یہ 2 گولیاں کھاؤ گے تو آرام آ جائے گا، یہ 3 کھاؤ گے تو آرام آ جائے گا، یہ 1 کھاؤ گے، تو عدد کا تعین کثرت کی بنا پہ ہوتا ہے کہ اگر یہ عدد 313 مرتبہ جو ابتدائے کثرت ہے آپ وہ پڑھیں گے تو اللہ رب العزت کو اس نام کے واسطے سے جو بھی دعا کریں گے اللہ رب العزت سن لے گا۔ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یا واحد یا ذا الجلال والاکرام 313 مرتبہ پڑھ کے آپ جو بھی دعا کریں گے اللہ رب العزت قبول کرے گا۔ یہ اس لیے نہ شرک ہے نہ بدعت ہے، کیونکہ تعویذ اور رقیہ شریعہ کے اندر ایک ہی اصول ہے، رقیہ قرآن پاک کے باہر کے الفاظ سے بھی ہو سکتا ہے، ما لم یکن فیہ شرک، جب تک ان میں شرک موجود نہ ہو تو باہر کے الفاظ سے بھی دم ہو سکتا ہے۔ تو عدد کا مقرر کرنا نہ یہ شرک ہے نہ یہ بدعت ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کی ایک سورت ہے سورت کہف، جس کے بارے میں حدیث کے الفاظ موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیتوں کو یاد کیا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہو گیا، اور اسی سورت کے بارے میں یہ بھی ہے جس نے اس کی آخری 10 آیتوں کو یاد کیا وہ بھی دجال کے فتنے سے محفوظ ہو گیا۔ جس نے جمعے کو پڑھی اگلے جمعے تک نور ہو گیا۔ یہ جمعے کے دن ہم پڑھتے ہیں، اس کی پہلی 10 آیات کو یاد کرنا از حد ضروری ہے۔ 9ویں اور 10ویں آیت کے اوپر جب آپ غور کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اللہ رب العزت نے اس کے اندر اصحاب کہف کا بھی ذکر کیا اور ان کی دعا کا بھی ذکر کیا، ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ یہ جو قرآن کی آیت ہے، یہ جو دعا ہے، یہ پہلی 10 آیات میں شامل ہے، یہ ہر مسلمان کو یاد ہونی چاہیے۔ یہ دعا ہر غاصب، ہر ظالم، ہر جابر حکمران کے شر سے بچانے والی ہے۔ اس صورت میں بھی ذکر ہے اور اس کا پس منظر بھی یہی ہے، آپ کا کوئی باس ہو، آپ کے اوپر کوئی ظلم کرنے والا ہو، جبر کرنے والا ہو، یہ دعا پڑھیں گے، اکیلی یہ دعا، تو آپ اس کے جبر اور ظلم سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اسی طرح قرآن پاک کی بے شمار آیات ہیں جو عورتوں نے، بچوں نے سوالات بھی کیے تھے۔ سورت قصص کی آیت نمبر 24 ہے، جو شادی جس مرد بچے کی، جس لڑکے کی یا جس لڑکی کی نہ ہو رہی ہو، اس کے لیے سورت قصص آیت نمبر 24، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ ویسے تو استغفار کا جو باب ہے وہ سارے کا سارا اپنے اندر پورا مفہوم پوشیدہ کیے ہوئے، درود کا باب پورا مفہوم پوشیدہ کیے ہوئے، قرآن پاک پورا، لیکن کوئی اسپیشل پوچھتا ہے کہ علامہ صاحب شادی نہیں ہو رہی، شادی کے لیے کون سی دعا ہے؟ تو ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ یہ حضرت موسیٰ نے، اور نبیوں کی عادت ہوتی ہے، نبی کام کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے، اور اجر لوگوں سے طلب نہیں کرتے۔ حضرت موسیٰ نے کوئی بچیوں سے اجر لینے کے لیے ان کی مدد نہیں تھی کی، بچیوں کی آج خود مدد کی، جب رش پڑ گیا ان کے لیے ڈول سے پانی کھینچا، وہ تو چلی گئی۔ اب جب نیک کام کر لیا، جب بندہ نیک کام کر لے، نیک کام لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ کرے، لیکن جب کوئی نیک کام کر لے جس سے صرف اللہ کی خوشنودی مقصود ہو، اس کے بعد حضرت موسیٰ نے سائیڈ پہ جا کے کہا ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ ایمانداری سے بتائیے حضرت موسیٰ کتنا لمبا سفر کر کے آئے ہیں، پانی کی پیاس لگی ہوئی ہے، بھوک سے شدت ہے بھوک کی،
ان بچیوں کا ڈول نکال کے جب دے رہے تھے ان سے پانی مانگ سکتے تھے کہ نہیں تھے مانگ سکتے؟ ان سے روٹی مانگ سکتے تھے کہ نہیں تھے مانگ سکتے؟ ان کا کام کیا ہے، ان کی مزدوری کی ہے، لیکن ان سے نہ روٹی کی طلب کی نہ پانی کی طلب کی، کام کر دیا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اور سائیڈ پہ بیٹھ گئے اور پھر اللہ کو کہا ربی انی لمان ذلت الی من خیر فقیر، اے اللہ بھوک بھی ہے، اے اللہ پیاس بھی ہے، روٹی دے دے، میں تیرے در کا منگتا اور فقیر ہوں۔ موسیٰ کہہ رہے ہیں، موسیٰ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس ادا کو اتنا پسند کیا، اور یہی نیکی کی ادا ہونی چاہیے۔ نیکی لوگوں کے لیے نہیں ہونی چاہیے، نیکی لوگوں کی واہ واہ کے لیے بھی نہیں ہونی چاہیے۔ نیکی حقیقت میں قرآن پاک پڑھانے کی اجرت بندہ لے سکتا ہے، لیکن اگر نیت یہ ہو کہ میں ان سے اجرت بھی نہیں لوں گا، اللہ کی رضا ہے اور میں اللہ سے مانگوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے روٹی کا انتظام نہیں کیا موسیٰ کے لیے، روٹی پکانے والی کا بھی انتظام کر دیا۔ شادی کے لیے، بیاہ کے لیے یہ آیت کو ہر نماز کے بعد 313 مرتبہ پڑھنا۔ اور اسی طرح جو بچیوں نے سوال پوچھا کہ جن کی اولاد صالحہ نرینہ نہیں ہے، تو ربی لا تذرنی فردم وانت خیر الوارثین، جو بندہ، تجربے کے طور پہ کہہ رہا ہوں، اس مرکز کے عملے کے واقعات ہیں، میرے سینکڑوں نہیں ہزاروں واقعات ہیں اب تو، یہ جو بندہ یہ دعا پڑھتا ہے ربی لا تذرنی فردم وانت خیر الوارثین 313 مرتبہ ہر نماز کے بعد، 40 دن میاں بیوی عورت 40 دن پورے کرے، مرد 40 دن یہ دعا پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کو اولاد صالحہ نرینہ نصیب کرتے ہیں۔ اور یہ آپ آزما لیجئے، یہ اللہ رب العزت کی دعائیں ہیں۔ اور یہ ہنالک دعا زکریا کہنے لگے انا لکی ھذا، یہ بن موسم کے پھل مریم آپ کے پاس کہاں سے آئے؟ کہا میرے رب کی طرف سے ہیں۔ زکریا نبی ہے نا، پتہ تو ہے رب کا، لیکن ایک یاد دہانی، اچانک ذہن میں ایک بات آئی، اوہو، جو مریم کو بن موسم کے پھل دے سکتا ہے، مجھ بوڑھے کو بچہ کیوں نہیں دے سکتا؟ ربی لا تذرنی فردم وانت خیر الوارثین دعا کی، اللہ تعالیٰ نے کہا بیٹا بھی دوں گا اور نام بھی آسمان سے رکھ کے بھیجوں گا، یحییٰ عطا فرما دیے۔ تو آپ احباب بھی اس وظیفے کا تمسک اختیار کیجئے۔ اور بھی قرآن پاک کا ایک اہم وظیفہ ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کب کہا تھا ابراہیم نے؟ جب آگ میں گئے۔ اور رسول اللہ نے کب کہا تھا؟ جب لشکر آگے۔ تو جب بھی انسان کسی مشکل میں گرنے کے قریب ہو، مشکل سامنے آ جائے، تو قرآن کی یہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، آگے جو بات ہے ونعم المولا ونعم النصیر آپ نے لگانا ہے۔ اللہ رب العزت آپ سے ہر مشکل اٹھا لے گا۔ اور قرآن پاک کی ایک اور نہایت اہم آیت ہے، احباب بہت سی باتیں پوچھتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ دعا ہم کب پڑھتے ہیں؟ جب دنیا سے کوئی چلا جائے۔ یاد رکھیے جب بھی کوئی انسان کو غم پہنچے، کوئی چیز مفقود ہو جائے، کوئی چیز انسان سے چھین لی جائے، تو حدیث کے الفاظ بھی ہیں اور قرآن کی آیت کا بھی یہی مفہوم ہے کہ جب انسان، دیکھیں انسان کا بیٹا چلا گیا، بیٹی چلی گئی، آنکھ چلی گئی، کوئی چیز چلی گئی، تو انسان کے منہ سے جب یہ الفاظ ادا ہوتے ہیں نا، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہر چیز یہ اللہ کی طرف لوٹ کے چلی جانی ہے، تو انسان کو اسی وقت صبر آ جاتا ہے۔ بندہ مسلم کے لیے موت کی کیا اہمیت ہے؟ کوئی اہمیت نہیں، مرا ہے تو ایک ابدی زندگی میں قدم رکھ دیا، اس کے لیے اتنا غمزدہ ہونا، اتنا پریشان ہونا، یہ فطری ہے امر۔ غم لگتا ہے، پریشانی آتی ہے، لیکن منہ سے کیا الفاظ کہنے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ قرآن کی آیت ہے۔ اور ساتھ میں اگر اس کے حدیث ملا لی جائے اس کلمے کے ساتھ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ یہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، یہ ساتھ آپ نے دعا یاد رکھنی ہے، یہ دعا بڑی اہم ہے۔ اللہ کے رسول یہ کیوں پڑھے انا للہ کے ساتھ؟ انا للہ پڑھ لیا اللہ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی طرف ہر چیز لوٹ کے جانے والی ہے، اور ساتھ پڑھ لیا اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ مجھے اس مصیبت کا اجر بھی دے دے، وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا، اور جو تینے میرے سے چیز لی ہے اس سے بہتر عطا فرما دے۔ حضرت ام سلمہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث میرے کانوں سے ٹکرائی جب ابو سلمہ شہید ہو گئے۔
تو میرے ذہن میں خیال آیا ابو سلمہ سا مجاہد، ابو سلمہ سا حامن، ابو سلمہ سا دلیر کون ہو سکتا ہے؟ لیکن میں نے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا تھا، تو میرے منہ سے الفاظ نکلے انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ کہا میری عدت پوری ہوئی ہے، اسی وقت مجھے پیغام آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ تو کہنے لگیں اللہ کی قسم، زمین کی پشت کے اوپر ابو سلمہ سے بہتر اگر کوئی ہو سکتے تھے تو محمد الرسول اللہ ہو سکتے۔ بتائیے، ابو سلمہ گئے دنیا سے تو دعا کی اللہ اس سے بہتر نعم البدل دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ام سلمہ کی دعا کو بھی سن کے رسول اللہ کو ان کے رسول اللہ نے پیغام میں نکاح بھیج دیا۔ میں اور آپ ایک علماء کا مجرب بھی اس کے ساتھ آپ کو بتا دیتا ہوں، جب آپ کی کوئی چیز مفقود ہو جائے قیمتی، تو آپ نے یہ دو پڑھنے ہیں، اور تیسرا تجربے کا عمل ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا کے ساتھ آپ نے پڑھنا یا حفیظ یا معید، یا حفیظ یا معید، اے لٹانے والے، اے حفاظت کرنے والے۔ خدا نہ خواستہ کسی کی گاڑی چلی گئی ہے، کسی کی موٹر سائیکل چلی گئی ہے، کسی کی کوئی چیز چھن گئی ہے، تو یہ دو دعاؤں کے ساتھ اگر اس کو بھی آپ ملا دیں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت اس کو بھی واپس لوٹا دے گا۔ تسبیح اور تحلیل سے بڑھنے سے قبل جو کچھ سوالات ہیں اس حوالے سے بھی، کہ جو بہت سے لوگوں نے بہت سے مسائل پوچھے، بہت سی باتیں پوچھی ہیں، لیکن میں جنرل آپ کو بتانا چاہتا ہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ ڈیلیور ہو سکے۔ ایک دعا ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ جو بندہ صبح 3 دفعہ پڑھے شام تک کوئی چیز نقصان نہیں پہنچاتی، جو شام کو پڑھے صبح تک نقصان نہیں پہنچاتی، چارٹ کے اوپر لکھ کے لگائی ہوئی ہے، آپ کے شیڈول میں شامل ہے، آپ نے ہر روز پڑھنی ہے۔ یہ حدیث کی روایت جو ہے یہ حضرت عثمان سے ہے، حضرت عثمان نے آگے بتائی۔ تو ابان جو ہیں وہ اس حدیث کو نہ کثرت سے بیان کیا کرتے تھے، کثرت سے۔ یہاں پہ آپ نے غور کرنا ہے کہ اس آیت اور یعنی اس وظیفے کا حقیقت میں تعلق کس کے ساتھ ہے؟ جسمانی بیماریوں کے ساتھ بھی ہے۔ حضرت ابان کو فالج ہو گیا، فالج کی شکایت ہوئی، تو آپ کے جو ساتھی تھے وہ آپ کے پاس آ گئے اور آ کے پوچھنے لگے آپ ہمیں بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم صبح شام پڑھایا کرتے تھے اور یاد کرایا کرتے تھے کہ صبح جو 3 دفعہ پڑھے اس کو شام تک کوئی شے نقصان نہیں پہنچاتی، جو شام کو پڑھے صبح تک کوئی شے نقصان نہیں پہنچاتی۔ گویا تابعین کا یہ عقیدہ تھا نقصان نہ پہنچانے میں بیماری بھی شامل ہے، اسی لیے آئے ہیں نا ان کے پاس۔ تو ابان نے کہا مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہو، مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ اللہ کی قسم رسول اللہ کا فرمان سچ ہے اور میرا عمل جھوٹا ہے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا جس دن صبح پڑھنا بھول گیا تھا اسی دن فالج کا اٹیک ہو گیا۔ بات سمجھ آئیے؟ بسم اللہ الذی لا یضر کو ایسے پکڑیں، انشاءاللہ جس دن صبح 3 دفعہ پڑھیں گے شام تک کوئی بیماری بھی نہیں لگے گی، اور شام کو پڑھیں گے صبح تک بھی کوئی بیماری نہیں لگے گی۔ اور اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق مسجد داخل ہوتے وقت پڑھیں، جب تک مسجد سے باہر نکلیں گے کوئی شے نقصان نہیں پہنچائے گی۔ مسجد سے باہر نکلیں پھر پڑھیں، کوئی شے نقصان نہیں پہنچائے گی۔ گاڑی میں بیٹھے پھر پڑھیں، کوئی شے نقصان نہیں پہنچائے گی۔ گھر میں جائیں پھر پڑھیں۔ گویا یہ دعا جہاں پہ پڑھ کے داخل ہوا جائے اس جگہ پہ کوئی نقصان نہیں پہنچتا بندے کو۔ ان دعاؤں کو اپنی زندگی کے اندر مستقل طور کے اوپر شامل کیجئے۔ اور بھی بہت سے وظائف ہیں لیکن یہ 2 جو وظیفے ہیں۔ اور تیسری ایک بات سکن ڈیزیز کے حوالے سے بڑی اہم ہے، اور یہ رسول اللہ کی حدیث ہے۔ کسی بندے کو سکن الرجی، سکن ڈیزیز ہو تو وہ یہ دعا پڑھے بسم اللہ تربت ارضنا بریقت بازنا یشفى بها سقیمنا باذن ربنا۔ بسم اللہ تربت ارضنا جب وہ کہے تو زمین کے اوپر سے انگلی کے اوپر مٹی بھی لگائے، بسم اللہ تربت ارضنا، اور جب وہ لگا لے بریقت بازنا اس کے اندر اپنے لعاب کو مکس کرے، یشفى بها سقیمنا باذن ربنا۔ تو سکین کی جتنی بھی بیماریاں ہوتی ہیں اللہ رب العزت اس ایک دعا سے اس کو دور فرما لیتے ہیں۔ آخر میں یہ تو 3 باتیں آپ کے سامنے ہوگی، یا استغفار کو پکڑ لیں، یا درود کو پکڑ لیں، یا قرآنی اذکار کو پکڑ لیں۔
اور آخری بات وہی ہے جس کی ابتدا اعتکاف کے شروع میں آپ کے سامنے رکھی تھی، وہ تسبیحات، تحلیلات ہم نے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 کلمے اللہ رب العزت کو بڑے پسند ہیں اور میزان پہ بڑے بھاری ہیں اور زبان پہ بڑے ہلکے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین کے اوپر جس کائنات کے ذرے کے اوپر سورج طلوع ہوتا ہے، سبحان اللہ والحمدللہ، ان تمام کے تمام طلوع ہونے والی، یعنی سورج جن چیزوں پہ، اچھی چیزوں پہ طلوع ہو رہا ہے ان سے بہتر سبحان اللہ و بحمدہ. سورج کن کے اوپر طلوع ہوتا ہے؟ سونے کے اوپر، چاندی کے اوپر، مالوں کے اوپر. آپ کے نظر میں سونا اور چاندی افضل ہو سکتے ہیں، لیکن رسول اللہ نے مجھے اور آپ کو بتایا کہ یہ پوری دنیا کے اوپر جن چیزوں پہ طلوع ہوتے ہیں ان سے بہتر سبحان اللہ والحمدللہ. یہ اللہ رب العزت کو پسند ہے. جب اللہ تعالیٰ کہنا مجھے کوئی چیز پسند ہے تو ایک مخلوقات کے ساتھ مثال تو نہیں ہے لیکن سمجھانے کے لیے. آپ ہر وقت اپنے والد کو، اپنی والدہ کو اس نام سے پکاریں، اس انداز سے پکاریں جو ان کو پسند ہو. بابا جان، ابو جان، میرے محبوب ابا جان، جی ابا جان، حاضر ابا جان. ہر وقت اس لفظ سے آپ پکار رہے ہیں. اور اس کے بعد کبھی آپ کو ضرورت پڑ گئی ہے 10 روپے کی، 100 روپے کی، اور آپ کے بابا جان مجھے 100 روپیہ چاہیے، تو ابا جان دیں گے کہ کہیں گے دفع ہو جا؟ تو اللہ رب العزت کو جب ان کے اس مبارک نام سے پکارا جاتا ہے تو آدم نے اپنے بیٹوں کو یہ وصیت کی تھی اور بتایا تھا کہ زمین کے اندر جتنی مخلوقات ہیں ان سب کو اگر رزق ملتا ہے تو تسبیح کی وجہ سے ملتا ہے. آپ رزق کے پیچھے بھاگتے ہیں، رزق کے لیے پریشان ہوتے ہیں، وظائف پوچھتے ہیں علماء سے. رسول اللہ، انبیاء آپ کو یہ وظیفہ بتا کے گئے ہیں کہ دنیا کی ہر مخلوق کو رزق ملتا ہے تسبیح کی وجہ سے. جب آپ کہہ رہے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ الحمدللہ، آپ ہر وقت یہ کہہ رہے ہیں نا، صحیح حدیث کے الفاظ ہے، یہ الفاظ 7 آسمانوں کو کراس کر کے عرش کے ارد گرد چکر کھا رہے ہیں. شہد کی مکھیوں جیسی بنبناہٹ ہے. اللہ کو ہر وقت، اللہ کو یاد ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک مقرر کی ہوئی نشانی ہر وقت یاد کروا رہے ہیں کہ فلاں شخص نے یہ کہا ہے، فلاں شخص نے یہ کہا ہے، فلاں شخص نے یہ کہا ہے، یہ کہا ہے، یہ کہا ہے. اور وہ شخص زمین سے کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ مجھے 1 لاکھ روپیہ دے دے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو نہیں دیں گے. اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھولنے والے ہیں کہ جس کی تسبیحات عرش کا چکر کھا رہی ہیں، جس کی تحلیلات عرش کا چکر کھا رہی ہیں، اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھول جائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنی ڈھالوں کو پکڑ لو. صحابہ ایک دم چکنے ہو گئے. اے اللہ کے رسول، کوئی دشمن آ گیا؟ کہا نہیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ ڈھال ہے جہنم کی آگ سے. صرف رزق نہیں ملتا بلکہ جہنم کی آگ کے سامنے بھی یہ ڈھالیں ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق صرف سبحان اللہ و بحمدہ، کتنا چھوٹا جملہ ہے، جو 100 مرتبہ پڑھے سمندر کی جھاگ کے برابر گناہوں معاف ہو جاتے ہیں. اور ابو امامہ باہلی کی حدیث ہے، اس حدیث کو بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا، وقت کچھ زیادہ ہو رہا ہے. آج 2 اور احباب بھی ہوں گے. ڈاکٹر مدثر یوسف حجازی صاحب آئیں گے انشاءاللہ. 4 تراویحوں کے بعد ان کا درس ہوگا، اور 8 تراویحوں کے بعد پروفیسر عبید شفیق صاحب آئیں گے، ان کا درس ہوگا. آپ تمام احباب نے آج 27ویں رات ہے، جس طرح قیام کرنا ہے ان دروس کے اندر بھی شامل ہونا. حضرت ابو امامہ باہلی یہ ذکر کر رہے ہیں، رسول اللہ گئے ہیں تو ذکر کر رہے ہیں، رسول اللہ آئے ہیں تو ذکر ہی کر رہے ہیں. ابو امامہ کیا ذکر کرتا ہے؟ کہا اللہ کے رسول اللہ کے ذکر میں مشغول ہوں، یہ کر رہا ہوں. اے ابو امامہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جامع کلمات دینے والے ہیں. ایک کلیہ آپ کو بتا کے گئے ہیں رسول اللہ. یہ جو ہم آپ خطبہ کہتے ہیں لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں، تو کیا یہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام پہنچ جاتے ہیں؟ جی ہاں. اب لاکھوں کروڑوں کا لفظ کہنا کافی ہے؟ جی ہاں. اے اللہ میں آپ کی تسبیح لاکھوں کروڑوں مرتبہ کرتا ہوں، تو یہ 1 دفعہ گنی جائے گی کہ کروڑ دفعہ گنی جائے گی؟ بتائیے. یہ کروڑ دفعہ گنی جائے گی. اس کی دلیل یہ حدیث ہے. ابو امامہ باہلی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب رکھا، رسول اللہ نے کہا میں تجھے اس سے بہتر ذکر نہ بتاؤں؟ بتائیے.
جو تیرے یہ اتنے لمبے اذکار سے چند لمحوں میں کفایت کر دے گا اور اس سے بڑھ جائے گا. اللہ کے رسول بتا دیجئے. رسول اللہ کا سبحان اللہ عدد ما خلق، سبحان اللہ ملء ما خلق پڑھ. عدد اور ملا یہ اردو میں آپ کو بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے گا. عدد کہتے ہیں عدد کو جو اردو میں بھی عدد ہوتا ہے گنتی، اور ملا کہتے ہیں مقدار کو. گندم کا 1 کلو ہوتا ہے، چاول کا 1 سیر ہوتا ہے نا. کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ 1,00,000 دانے چاول دے دے، کیا کہتا ہے؟ 1 کلو چاول دے دے. یہ مقدار ہے. تو حدیث کے جو لفظ ہیں دونوں ہیں، ایک میں عدد کا ذکر ہے، ایک میں مقدار کا یعنی پیمانے کا یعنی بھر کا. سبحان اللہ عدد ما خلق، اے اللہ تیری تسبیح ہے جتنی تیری مخلوقات ہیں. سبحان اللہ ملء ما خلق، یہاں پہ مقدار، وہاں پہ عدد، یہاں پہ مقدار. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آگے بھی کہا سبحان اللہ عدد ما فی الارض والسماء، سبحان اللہ عدد ما فی الارض والسماء، اس عدد کے مطابق جتنی بھی آسمانوں اور زمینوں میں ہیں. سبحان اللہ ملء ما فی الارض والسماء، سبحان اللہ عدد کل شیء، سبحان اللہ ملء کل شیء، سبحان اللہ عدد ما احصا کتابہ. یہ 7 جملے ہیں. 6 جملے بڑے آسانی سے یاد ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ عدد ما خلق، سبحان اللہ ملء ما خلق، سبحان اللہ عدد ما فی الارض والسماء، سبحان اللہ ملء ما فی الارض والسماء، سبحان اللہ عدد کل شیء، سبحان اللہ ملء کل شیء. اور ایک جملہ جو الگ ہے وہ بھی آپ نے یاد کرنا ہے، سبحان اللہ عدد ما احصا کتابہ، کیونکہ کل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد. اللہ رب العزت کے اتنے کلمات ہیں کہ اگر 7 سمندر سیاہی بن جائیں اور 7 بر اعظموں کے درخت قلم بن جائیں، اللہ تعالیٰ کے الفاظ اور کلمات کا احاطہ نہیں کر سکتے. تو ان کی تعداد کتنی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہو اتنی زیادہ کہ ان گنت ہو، لاکھوں کروڑوں. تو یہ کہنے سے کہ اجر و ثواب مل جاتا اتنا، جی ہاں مل جاتا ہے. اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام